اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم صل علی محمد درس سوم نہیں پڑھنا ہے، درس سوم یعنی تیسرا درس. ٹھیک ہے، تیسرا درس کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ اعراب ظاہری، تقدیری و محلی. اعراب کی 3 اقسام کو ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس اعراب کے 3 اقسام کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مقسم کو جانیں، یعنی خود اس اعراب کو جانیں کہ جس کی یہ 3 قسمیں ہیں. اعراب کی تعریف کیا ہے؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی تعریف آپ بتائیے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ اصل ہے جو وجہ سے عامل کی وجہ سے اس کے آخری کلمے کے آخر میں موجود ہوتا ہے. یہ سب تو چیز اب ابھی سے اگر مطلب 2 درس پڑھیں اور اس کو سب گھول کے پی گئے تو پھر آگے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو تکرار کرتے رہیے، دہراتے رہیے، تب تو پھر فائدہ ہوگا. اب دیکھیں، اب جیسے اب اعراب ہی نہیں واضح ہے تو پھر اعراب کی اقسام کیا واضح ہوں گی؟ اعراب اس اثر کو کہتے ہیں کہ جو عوامل کی وجہ سے کلمے کے آخر میں موجود ہوتا ہے. وہ چاہے وہ کبھی رفع کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضمہ ہوتا ہے، کبھی جو فتحہ ہوتا ہے اور کبھی کسرہ ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ؟ تو اعراب ہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے اب یہ تو اعراب ہے کیا؟ کلمے کے آخر میں ضمہ کا ہونا، کسرہ کا ہونا یا فتحہ کا ہونا. لیکن کہہ رہے کہ دیکھیے یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ فتحہ، ضمہ اور کسرہ کیا ہو وہ آپ کو ظاہراً دکھائی ہی دے. سمجھ رہے ہیں؟ ضروری ہمیشہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اعراب ہوتے ہیں وہ مقدر ہوتے ہیں. مقدر یعنی پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتے، یعنی آپ اس پہ ظاہر کر ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اعراب کی 3 قسمیں ہیں: اعراب ظاہری، اعراب تقدیری یعنی مقدر جس میں پوشیدہ ہو، اور ایک ہے اعراب محلی. ٹھیک ہے، کتنی قسمیں ہوئیں؟ اعراب کی 3 قسمیں ہوئیں. اعراب کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری، تقدیری اور محلی. ٹھیک ہے، اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں کہ ہاں عامل کی وجہ سے، اس کو سب لکھنے کی ضرورت نہیں، بس اس تاریخ بتا دے رہا ہوں. عامل کی وجہ سے جو اثر کلمے کے آخر میں موجود ہو اور ظاہر ہو، یعنی دکھائی دے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو ظاہری کہا جاتا ہے. ظاہری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ظاہر ہوتا ہے، آپ کو باقاعدہ آپ اس کو محسوس کریں گے، آپ کو وہ دکھے گا. جیسے دیکھیں، آپ اس کی 3 مثالیں لے لیجیے. ٹھیک ہے، جو 3 مثالیں ہم تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جاء سعید، رأیت سعیدا، مررت بسعید. ٹھیک ہے، بسعیدin ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. یہاں پہ محل شاہد کیا ہے؟ یہ سعیدن کے اوپر جو سب سے آخر میں جو دال ہے اس کے اوپر جو اعراب ہے، یہ کبھی جو ہے وہ ضمہ کی شکل میں ہے، کبھی جو ہے فتحہ کی شکل میں ہے، اور کبھی جو ہے کسرہ کی شکل میں ہے. واضح انشاءاللہ؟ بول رہے ہیں؟ اب چونکہ یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے تینوں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب ظاہری کہتے ہیں. اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں؟ اعراب ظاہری وہ اثر، وہ حرکت جو کلمے کے آخر میں عامل کی وجہ سے ظاہر ہو، اسے اعراب ظاہری. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ جو اعراب ہوتا ہے یہ کون سا؟ نہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. مقدر نہیں، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں. جیسے جاء، بات وہی ہے، دیکھیے گا. جاء موسیٰ، ٹھیک ہے، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. ٹھیک ہے، مررت بموسیٰ. اب دیکھیے محل شاہد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ موسیٰ پہلے والے میں فاعل ہے، دوسرے والے مفعول بہ، تیسرے والے مجرور ہے. سمجھ رہے ہیں؟
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے والے میں ضمہ ہو، دوسرے والے پہ فتحہ ہو، تیسرے والے پہ کسرہ ہو، لیکن تینوں صورتیں میں آپ کو کیا بولنا ہے؟ موسیٰ ہی بولیں گے. آپ ظاہر کر سکتے ہیں ضمہ کو موسیٰ کے اوپر ظاہر کیجیے، کر سکتے ہیں. جیسے سعیدن میں کہا سعیدن، ڈال دو پیش دن، لیکن یہاں پہ موسیٰ پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ آپ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری، یعنی وہ ضمہ، یعنی یہاں پر چونکہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ پہلے والے جملے میں جاء موسیٰ میں موسیٰ مرفوع ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور علامت رفع ضمہ ہے، سنیے گا، علامت رفع ضمہ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مقدر ہے، وہ پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں منع من ظہورہ التعذر. کیا؟ یعنی آپ اس کو ظاہر کرنے سے معذور ہیں. جیسے کوئی شخص ہے، اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر بھی یہی حال ہے. کیا کہ آپ چاہ کر بھی ضمہ کو موسیٰ کے اوپر، موسیٰ کے جو الف مقصورہ اس کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. تو خیر یہ بات ہے. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری وہ اثر، وہ حرکت کہ جو کلمے کے آخر میں عامل کی وجہ سے ہو اور مقدر ہو، پوشیدہ ہو، آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. بات انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہ اعراب تقدیری ہے. سمجھ میں آ گئی بات سب کے؟ جی. ٹھیک. تیسری حالت ہے، تیسری قسم ہے اعراب کی، اعراب محلی. اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ تو نے کہا کہ اعراب محلی سنیے گا. کہہ رہے مبنی کلمات کا اعراب کہ جو مورب کی جگہ پر آیا ہوا ہو. ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال سنیے، ابھی ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، جاء ھذا. ٹھیک ہے. رأیت ھذا، مررت بھذا. بات انشاءاللہ یہ آخر میں ھذا محل شاہد ہے. ٹھیک ہے. کیا کہا؟ اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ محل کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ. عربی میں محل جگہ کو کہتے ہیں. اور انشاءاللہ تو یہ اعراب محلی ہے. اعراب محلی کا مطلب کیا ہے؟ اور مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ محلی ہوتا ہے. مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ محلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلمہ مبنی کا اعراب کہ جو مورب کی جگہ پر آیا ہوا ہو. آپ دیکھیے ھذا، ھذا کیا ہے؟ یہ فاعل واقع ہوا ہے جاء کا. ٹھیک ہے. اگر اسی کی جگہ ھذا کی جگہ زیدن ہوتا تو باقاعدہ وہ مرفوع ہوتا، لیکن زید نہیں آیا. ٹھیک ہے. زید کی جگہ آپ نے ھذا کہا، تو ھذا چونکہ اس میں اشارہ میں سے ہے، اس میں اشارہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اعراب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. جاء ھذا. ابھی اعراب ہم بتائیں گے نہیں چونکہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، ہر ایک ہم خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جاء سعیدن، اعراب کون کرے گا؟ آپ کیجیے. جاء سعیدن کی ترکیب، جاء سعیدن کی ترکیب، جاء سعیدن جلدی. آخر میں ضمہ ہے. سعیدن کی جاء سعیدن کی ترکیب، جاء کل پڑھا نا، جاء فعل ماضی مبنی برفت، اس طریقے سے بولنا ہے. اچھا. جاء فعل ماضی ہاں مبنی برفت. مبنی برفت. ٹھیک ہے. سعیدن اس میں فاعل، اس میں فاعل نہیں، صرف فاعل. فاعل اس میں فاعل اور فاعل میں فرق ہے. مبنی بر ضم. ہاں. تو سعیدن کیا ہے؟ فاعل. فاعل کے بعد کیا کہا تھا ہم نے؟ اس کا نوع اعراب بتانا ہے، اس کے بعد علامت اعراب. جب آپ نے کہا سعیدن فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فاعل ہونا یہ کیا ہے؟ یہ نوع فاعل ہونا، اس کے بعد اس کا نوع اعراب بتانا ہے. نوع اعراب کیا ہے؟ کہ مرفوع ہے، اس نے سعیدن نے رفع کو قبول کیا ہے. تو ایسے کہیں گے. سنیے گا، اس کو یاد کیجئے، اس کو پڑھنے کتنی بار ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ فاعل سب سے پہلے اس کا اعراب ہے یہ. ٹھیک ہے. نوع اعراب کیا ہے؟ نوع اعراب یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے. علامت اعراب کیا ہے؟ ضمہ. ہاں، علامت اعراب ضمہ ہے نا. تو فاعل مرفوع اور علامت رفع ضمہ. ضمہ تو ضمہ ظاہرہ کہہ دیجیے، چونکہ ظاہر ہے، یاد کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضمہ ظاہرہ ہے. بہت انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رأیت سعیدن کا اعراب کیجیے آپ جلدی سے. رأیت جو ایک وہ فعل ماضی ہے. پورا رأیت تو فعل ماضی ہے. اس کو اس طریقے سے ہم نے کہا تھا نا کل، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. رہا الگ ہے اور تا الگ ہے. تو ابھی پہلے بتائیے صرف رہا کیا ہے؟ را جو ہے رائتوں میں رہا کیا ہے؟ پہلے کون سا پہلے؟ جلدی سے. پہلے ماضی. مورب مبنی ہے.
مبنی ہے ہاں مبنی کیا ہے مبنی پر سکون ہے کیوں کیونکہ اس کے لاکھوں کلمے پیدا ہو رہے ہیں ساکن ہے لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ چونکہ یہ 13واں صیغہ آپ کہہ لیجیے کیونکہ اس سے جو کیا ہے ضمیر رفع آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اس سے ضمیر رفع جو ہے کیا ہے وہ مل گئی ہے تا ضمیر رفع خیر یہ مبنی یہ کہ آپ یہاں پر ابھی دلیل فی الحال کی دلیل یہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ 6 سے لے کر 14 صیغے تک کے فعل ماضی کے سب مبنی پر سکون ہوتے ہیں ابھی آپ یہ دلیل دیں گے تو کافی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اور یہ کون سا صیغہ ہے رأیتو 13واں صیغہ ہے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ 6 سے لے کر ماضی کا جتنا 14 تک صیغہ ہے سب کا سب مبنی پر سکون ہوتا ہے تو سنیے پھر سے اعراب یاد رکھیے رأیتو میں رأى فعل ماضی مبنی پر سکون دیکھیے یہ طریقہ ہے ایگزام میں ہم ابھی سے ہی بتا دے رہے ہیں ایگزام جب امتحان ہوگا آپ کا تو اس میں ایک سوال آپ کا ضرور جو کہ کم سے کم 20 نمبر کا ہوگا وہ ترکیب کا آئے گا ابھی سے بتا دے رہے ہیں تو اس کو کوئی ہلکے میں لے رہا ہے تو وہ ہلکے میں لے لیکن یہ ابھی بتا دے رہا ہوں یہ ایک سوال ضرور دیں گے ہم جس کو فقط ترکیب کرنا اور 20 نمبر کا ہوگا وہ ہر حال میں ٹھیک ہے تو دیکھیے رأیتو اور یہ کوئی الگ سے خارجی بات نہیں ہے ہم روز پڑھ رہے ہیں ترکیب کا اعراب بتا رہے ہیں وہ ہمارے یہاں کے ایگزام کے پیپر 20 نمبر کا ہی ہوتا ہے نا اچھا 100 میں نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تو 20 نمبر کا مطلب 5 نمبر کا ہوگا تو 4 نمبر کا ہوگا مشکل نہیں ہوگا خیر سنیے رأیتو میں ابھی دیکھیں رأیتو میں کیا ہے رأیتو کا اعراب سنیے رأیتو کی ترکیب رأى فعل ماضی مبنی علی السکون ٹھیک ہے مبنی علی السکون نہیں مبنی بر سکون کہیے یہ مبنی علی السکون کا مطلب عربی میں اعراب کرنا ہے ٹھیک ہے مبنی بر سکون تا ہاں تا جو ہے وہ چھوڑ دیجیے اس کو بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے مگر یہ کہہ دیے تا ٹھیک ہے فاعل ہے ٹھیک ہے سعیدن کیا ہے سعیدن ہاں مفعول ٹھیک ہے اس کے بعد نوع اعراب کیا ہے منصوب سعیدن مفعول بہ نوع اعراب ہاں منصوب علامت نصب کیا ہے علامت نصب جو ہے وہ فتحہ ہے فتحہ ہے بات بات انشاءاللہ ٹھیک ہے اب آپ کیجیے مررتو بے سعیدین تو فعل ماضی ہے ٹھیک ہے فعل ماضی مورب ہے مبنی ہے یہ تو بتانا ہے ہاں مبنی پر کیا ہے فعل ماضی مبنی پر سکون ہے کیوں یہ کون سا صیغہ ہے مررتو 13واں ٹھیک ہے واحد متکلم کا صیغہ ٹھیک ہے آگے تا جو ہے وہ فاعل ہے آگے پڑھیے من سعیدین من حرف جر سعیدین مفعول ہے تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے اب تو سعیدین کو مجرور پڑھ رہے ہیں تو سعیدین یہ کہیے گا سعیدین مجرور سعیدین کیا ہے مجرور مجرور کس کے سے حرف جر کے ذریعے سے ٹھیک ہے مجرور ہاں علامت جر کیا ہے علامت جر یعنی یہ جو مجرور ہوا ہے اس کی علامت کیا ہے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجرور ہے کیسے پہچانا ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا ہم سعیدن یہ کیا ہے سعیدن منصوب تھا علامت نصب فتحہ تھا سعیدین مجرور علامت جر کسرہ ہے آخر میں پتہ ہے نہیں سمجھ میں بات یہ من سعیدین میں من حرف جر سعیدین مجرور علامت جر کیا ہے کسرہ جو کہ ظاہر ہے آخر میں اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے یہ تو آج کا درس نہیں یہ تو سب گزشتہ پرانا درس ہے ٹھیک ہے یہ آج کا درس ہے یہ جو ہے وہ آج کا درس ہے یہ مطلب ٹھیک ہے ظاہری آج ہم پڑھیں گے لیکن ظاہری کی تفصیل ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سمجھ رہے ہیں تو من سعیدین میں من حرف جر سعیدین مجرور علامت جر کیا ہے کسرہ ٹھیک ہے اب آئیے ہم نے کیا کہا کہ اعراب کی دوسری قسم اعراب کیا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہی کیا ضمہ فتحہ اور کسرہ کیا ہوتے ہیں مقدر ہوتے ہیں پوشیدہ ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے ٹھیک ہے تب اس کا اعراب دیکھیے جاء فعل ماضی مبنی بر فتح ٹھیک ہے موسیٰ سنیے گا جاء فعل ماضی مبنی بر فتح موسیٰ کیا ہے فاعل ٹھیک ہے نوع اعراب کیا ہے مرفوع ٹھیک ہے علامت رفع کیا ہے ضمہ یہاں پہ بھی آپ کو یہی بولنا ہے علامت رفع کیا ہے ضمہ لیکن کیا کہیے گا ضمہ مقدرہ مقدرۃ علی الالف ٹھیک ہے یہ مقدر ہے یعنی پوشیدہ ہے کس کے اوپر الف کے اوپر
واضح انشاءاللہ. اس کے آگے اور بولا جاتا ہے لیکن وہ بھی آپ پڑھ نہیں سکتے, اس کو آگے نہیں کرنا. بولے کیا اس کو کہتے ہیں من عامل ظہور یا تعذر. اس کو کیا ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے چونکہ آپ معذور ہیں. لیکن ابھی اب تک فی الحال آپ یہاں تک رہنے دیجیے. کیا جاء موسیٰ میں جاء فعل ماضی مبنی والفتح, موسیٰ فاعل, نوع اعراب مرفوع اور علامت اعراب ضمہ ہے جو کہ مقدر ہے الف. سمجھنا کی بات سب کے. رأیت موسیٰ, اس کا اعراب کیجیے آپ موسیٰ کا. اس تیرواں سیغہ نہیں, پہلے یہ بتائیے رأیت فعل ہے اسم ہے. فعل کون سا فعل؟ فعل ماضی پورا بولنا ہے. رأیت فعل ماضی مبنی ہے مرب ہے. کون سا مبنی پر سکون کیوں؟ ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. ہاں آگے. اور موسیٰ مررتو یعنی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو مررتو جو فعل ہے اس کا فاعل بھی ہو گیا ہے. اب اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی میں نے دیکھا موسیٰ کو, تو مجھے دیکھیں کبھی کبھی معنی بھی اگر سمجھ جائے انسان تو بھی فاعل ہے مفعول ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم نے مفعول کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ مفعول وہ کہ جس پہ فاعل کا فعل واقع ہو. ضربہ زید عمرن, عمرن کیا ہے مفعول بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فعل ہے ضربہ کا وہ اس کے اوپر واقع ہوا ہے, یعنی اس کو پیٹا گیا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رأیت موسیٰ یعنی میں نے دیکھا موسیٰ کو. تو جو دیکھنے کا فعل ہے یہ واقع ہوا کس کے اوپر؟ موسیٰ کے اوپر. اور جس کے اوپر فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. تو رأیت فعل و فاعل, ٹھیک ہے, موسیٰ مفعول بہ. سب سے پہلے موسیٰ مفعول بہ, اور اس کے بعد نوع اعراب. نوع اعراب نصب منصوب, جو نصب قبول کرے اس کو منصوب کہتے ہیں. منصوب. علامت رفع یعنی ضمہ فتح. فتح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کو تو نہیں دکھ رہا ہے موسیٰ میں فتح. تو وہ اگر تقدیری یعنی چھپا ہوا ہے. ہاں, تو علامت نصب جو کیا ہے فتح ہے جو کہ مقدر ہے الف کے اوپر. کیا لکھا تھا موسیٰ مقدر؟ کہاں وہاں فاعل مرفوع یہ ضمہ مقدر الف الف یا بر الف کہہ دیجیے. آپ فارسی پڑھ رہے ہیں, ضمہ مقدر ہے الف کے اوپر, یا اردو میں بولیے الف کے اوپر, فارسی میں بولیے بر الف. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے مررتو بے موسیٰ ہے, سمجھے؟ مررتو اعراب کیا ہوگا؟ مررتو فعل ماضی مبنی بالسکون, ٹھیک ہے, تا فاعل, اور انشاءاللہ با حرف جر, موسیٰ مجرور, ٹھیک ہے, موسیٰ مجرور, اور علامت جر کیا ہے؟ کسرہ. علامت جر کسرہ جو کہ مقدر ہے الف مقصورہ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری. اس کے بعد ہے اعراب محلی. یہ بھی اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ کہاں اعراب محلی کسے کہا جاتا ہے؟ تاکہ کلمہ مبنی کا اعراب, یعنی ایسا کلمہ کہ جو مبنی ہو, ٹھیک ہے, وہ آ جائے کہاں پر؟ مورب کی جگہ پر. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب محلی کہا جاتا ہے. جیسے جاء ھذا, جاء فعل, ھذا کیا ہے؟ فاعل مرفوع, اور علامت رفع کیا ہے؟ ہاں, جاء ھذا کیا ہے؟ جاء فعل ماضی, ٹھیک ہے, ھذا فاعل, ٹھیک ہے, فی محل رفع مرفوع ہے. سمجھے؟ جاء ھذا کیا ہے؟ مبنی علی السکون, فی محل رفع. اس طریقے سے بولیں گے. ھذا کیا ہے؟ ھذا کہیں گے اسم اشارہ مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. اس کا صیغہ یہ ہوگا, ھذا کا کیا ہے؟ ھذا کا اسم اشارہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد مبنی علی السکون یا مبنی بر سکون کہہ لیجئے, مبنی بر سکون اور فاعل. اور انشاءاللہ فی محل رفع فاعل کون ہے؟ کس کا؟ ھذا, خود ھذا فاعل ہے نا, خود ھذا فاعل ہے, اور اس کا علامت کیا ہے؟ علامت اس کی جو کیا ہے؟ محلی. محل رفع فاعل. ھذا اسم اشارہ مبنی علی السکون. ابھی فی الحال بہرحال یہ جو ہے ان دو کو پہلے آپ وہ آج کے درس میں رہنے دیجیے, ٹھیک ہے. اعراب محلی ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل پڑھیں, تو کل اس کی جو ہے تفصیل ذکر کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ساتھ میرے خیال سے اس کو سب یاد نہیں کر پائیں گے. آج بس دو چیزیں یاد کر لیں. ظاہری تو خود یاد ہی ہے آپ کو,
سمجھ رہے ہیں؟ آج تقدیری کو یاد کرنا ہے. دیکھیے ذرا سا جلدی سے عبارت دیکھ لیں، 5 منٹ میں ہمارے پاس. سنیے گا، کہہ رہے اعراب برسے قسم است. اعراب کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے؟ اعراب ظاہری، اعراب تقدیری و اعراب محلی، ٹھیک ہے؟ یہ 3 قسمیں. اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے اعرابی است کہ علامت اعراب در آخر کلمہ ظاہر میں شود. اعراب ظاہری وہ اعراب ہے کہ جس میں علامت اعراب جو ہوتا ہے وہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے، آپ کو دکھائی دیتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے مثال دیکھی ہے، جاء سعیدن، ٹھیک ہے؟ دیکھیے خود تفصیل بتا رہے اس کی. سعیدن کیا ہے؟ کہہ رہے مرفوع است. سعیدن کیا ہے؟ مرفوع ہے. اچھا اب جواب کیوں مرفوع ہے سعیدن؟ اس لیے کہ فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سعیدن مرفوع ہے کہ مرفوع است بے اعراب ظاہری، اور اس میں جو اعراب ہے اس کا ظاہر ہے. آپ دیکھیں دال کے اوپر ضمہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ظاہر ہے. وہ علامت رفع آن ضمہ آخر آن است، اور علامت رفع کیا ہے؟ ہاں ضمہ ہے جو کہ آخر میں موجود ہے. بات ان شاء اللہ، چونکہ وہ آخر میں موجود ہے، دکھائی دے رہا ہے، ظاہر ہے، اس لیے اس کو اعراب ظاہری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال، رأیت سعیدن، یہ سب ابھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ سعیدن یہ محل شاہد ہے. کہہ رہے سعیدن منصوب است. منصوب است کیوں منصوب ہے؟ یہ نہیں، چونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مفعول بھی منصوب ہے. منصوب است بے اعراب ظاہری، یعنی اس کے آخر میں جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے. وہ علامت نصب آن فتح آخر آن است، اور اس کے نصب کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ آخر میں فتح ہے جو کہ ظاہر ہے. بعد انشاءاللہ آپ کو دال کے اوپر جو ہے وہ فتح دکھائی دے رہا ہے. اس طریقے سے سمعت من سعیدن، یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ سعیدن مجرور است. سعیدن کیا ہے؟ مجرور ہے بے اعراب ظاہری، اور سعیدن مجرور ہے اور اعراب بھی اس کا کیا ہے؟ ظاہر ہے. دال کے نیچے دیکھیے آپ کو کسرہ لگا ہوا ہے. وہ علامت جر ریان کسرہ آخر آن است، اور علامت جر کیا ہے؟ اس کے آخر کا کسرہ ہے. واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک. کہہ رہے کلمہ سعید درس مثال بالا دارائے اعراب ظاہری است، کہ کلمہ سعید اوپر کی 3 مثالوں میں، کون کون سی اوپر کی 3 مثالیں؟ جاء سعیدن، رأیت سعیدن، مررت من سعیدن یا سمعت من سعیدن. ان 3 مثالوں میں اعراب جو ہے وہ صحیح کیا ہے؟ وہ ظاہری ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ زیرا آخر آن ضمے فتح و کسرے کی علامت اعراب رفع نصب و جر است ظاہر و آشکار گردیدہ است. ٹھیک ہے؟ کیوں یہ ظاہری ہے؟ دیکھیے ظاہری کا سبب بتا رہے ہیں. وجہ تسمیہ ہوتا ہے نا، جیسے مثال طور پر ہر شخص کا کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے کہہ رہے کہ ظاہری کو ظاہری کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جو علامت اعراب ہے رفع نصب و جر کی وہ کیا ہیں؟ وہ آخر میں ظاہر ہیں، اس وجہ سے کو اعراب ظاہری کہا جاتا ہے. بات آتا ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں زیرہ یعنی چونکہ، اس لیے کہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے زیرہ آخر آن ضمے فتح و کسرہ، اس لیے کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ ضمہ ہے، فتح ہے اور کسرہ ہے. ٹھیک ہے؟ کہ جو کہ علامت ہے کس کی؟ رفع نصب، رفع کی علامت ضمہ، نصب کی علامت فتح، جر کی علامت کسرہ، اور سب کے سب آخر میں ظاہر و آشکار ہیں. واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک. بے اعراب ظاہری اعراب لفظی نیز گفتے می شود، کہہ رہے جو اعراب ظاہری ہوتا ہے اس اعراب ظاہری کو اعراب لفظی بھی کہا جاتا ہے. اعراب ظاہری کا دوسرا نام، اب ہو سکتا ہے ہم آپ سے جو ہے وہ یہ نہ کہہ کے اعراب ظاہری کی تعریف کریں، ہم کیا کہیں؟ اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ سمجھ لیں؟ تو جو اعراب ظاہری ہے وہی اعراب لفظی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے اعراب ظاہری کو اعراب لفظی بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے اعراب ظاہری؟ ظاہری تو بتا دیا، ظاہری اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آخر میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہی پنہان اور پوشیدہ کے مقابلے میں تقدیری میں پنہان ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جبکہ ظاہری میں ظاہر ہوتا ہے. تو اس کو اعراب لفظی کیوں کہا جاتا ہے؟ سنیے گا، کہ لفظی نیز گفتہ مشہور زیرہ، کیوں؟ اس لیے کہ علامت اعراب در لفظ آشکار میں گردد، چونکہ جو علامت اعراب ہے وہ لفظ میں آشکار ہے، ظاہر ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں سعیدن جو لفظ ہے، سعیدن اس کے آخر میں علامت اعراب جو ضمہ ہے وہ آشکار ہے. سعیدن میں علامت نصب فتح آشکار ہے، سعیدن میں علامت جر جو ہے وہ کسرہ وہ بھی آشکار ہے. بات آتا ہے انشاءاللہ؟ تو پھر سے ایک بار جو ہے چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر سے ایک بار دہراتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اعراب کی 3، سب سے پہلے اعراب کی تعریف.
اعراب کسے کہتے ہیں؟ کہ عامل کی وجہ سے جو اثر، جو عمل، ٹھیک ہے، کلمے کے آخر میں آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اعراب کی 3 قسمیں ہیں۔ اعراب کبھی ظاہری ہوتا ہے، اعراب کبھی تقدیری ہوتا ہے، اعراب کبھی محلی ہوتا ہے۔ اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں؟ اعراب ظاہری اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جس میں علامت اعراب کلمے کے آخر میں ظاہر اور آشکار ہوا کرتی ہے، بات انشاءاللہ آپ کو صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس کو اعراب لفظی بھی کہا جاتا ہے۔ اعراب لفظی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لفظ میں جو علامت اعراب ہے وہ دکھائی دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے جو کل پڑھیں انشاءاللہ، اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری کسے اعراب کو کہتے ہیں؟ کہا وہ اعراب ہے کہ کلمے میں جو اعراب ہوتا ہے، جو علامت اعراب ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پنہان، پوشیدہ، مقدر ہوا کرتا ہے۔ چونکہ مقدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنہان، پوشیدہ، چھپا ہوا، اس وجہ سے اس کو اعراب تقدیری کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اعراب محلی۔ اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ کہ اعراب محلی کلمہ مبنی کے اعراب کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، مبنی کلمے کے اعراب کو کہا جاتا ہے جو مورب کی جگہ پر آ جائے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ محلی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے جاء ھذا، جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، مبنی پر فتح، اور ھذا اسم اشارہ فی محل رفع۔ ہاں، اس کو فی محل رفع نہ کہہ کے عربی میں آپ کہیں محلن مرفوع، اور علامت رفع کیا ہے؟ نہیں، ضمہ، جو کہ ضمہ نہیں، فی محل رفع فاعل کہنا ہے، یہاں پہ وہ نہیں کہا جاتا ہے، مرفوع وغیرہ نہیں کہتے ہیں، بس اس کو اتنا ہی کہنا ہے، کیا؟ ھذا اسم اشارہ فی محل رفع فاعل، ٹھیک ہے، فی محل رفع فاعل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔